عائشہ صاحب اس سوال آپ کی جانب پیش کر رہی ہوں، یہ ارشاد فرمائیے گا، اب بات کر لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو نمرود کے دربار میں دعوت توحید اور مناظرے کو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ نمرود اور اس کی قوم، اس کا کچھ سوال، اس پر کچھ روشنی ڈال دیجئے آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ نمرود کا کیا انجام ہوا، اس کا انجام ارشاد فرمائیے گا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے بندوں کی رشد و ہدایت کے واسطے ہر دور میں انبیاء کو بھیجا، اور سلسلہ نبوت کی ایک کڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کی ساری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی اللہ کے حکم پر بی بی ہاجرہ اور معصوم اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑے جا رہے ہیں، کبھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور کبھی توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے ان آتش نمرود میں ڈالا جا رہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کو گلزار بنا دیا۔ تو مشرق و مغرب پر حکومت کرنے والا بادشاہ، ظالم بادشاہ نمرود، جو جھوٹی خدائیت کا دعویٰ کرتا تھا، دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تو نمرود کے درباریوں نے کہا کہ نمرود، ہم تو نعوذ باللہ تجھے خدا سمجھتے ہیں، اور لیکن ابراہیم کا رب بہت طاقتور ہے، اس نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ تو اس پر نمرود کو بہت غصہ آیا اور آگ بگولا ہو گیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے، انہیں دعوت اللہ دی کہ ان بتوں کی پرستی چھوڑو جو تم نے خود تراشے ہیں، اس اللہ کو سجدہ کرو جو واحد لا شریک ہے۔ تو اس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل طلب کی، کہ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تو نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت عطا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس پر وہ حیران ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نا انصافوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو ثابت ہو جائے گا کہ جو کچھ تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ سب جھوٹا ہے، جیسا کہ تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جیسا کہ تو گمان کرتا ہے وہ سب کچھ جھوٹا ہے، تو بھی سمجھتا ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو اس چیز پر قادر نہیں بلکہ اس سے عاجز ہے۔ تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ ایک مچھر پیدا کرے اور اس سے انتقام لے۔ بے شک میرا رب تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک میرا رب بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ تو وہ جواب سے قاصر ہو کر خاموش ہو گیا، اور اس کے جھوٹے دعووں کی قلعی کھل گئی۔ تو پھر اس کے بعد دیکھیں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے خدا سے کہو کہ وہ اپنی فوج بھیجے، میں اپنی فوج بھیجوں گا، مقابلہ روبرو ہوگا، اور کوئی ہے جو زمین پر میری طاقت کا مقابلہ کرے۔ تو اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا کہ نمرود کی فوج کے ایک ایک شخص کو ہلاک کر دو۔ تو وہ مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک شخص کا خون پی گئے، گوشت کھا گئے، اور ایک لنگڑا مچھر تھا وہ نمرود کی ناک میں گھس کر دماغ میں اس کے چلا گیا۔ تو جھوٹی خدائیت کا دعویٰ کرنے والا، جھوٹی شہنشائیت کا دعویٰ کرنے والا، اور جھوٹے عزائم کا دعویٰ کرنے والا نمرود خود اپنے سر پر اپنے جوتے مارتا تھا، اور تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے فنا ہو گیا، اور اس کی ساری فوج، اس کی ساری سلطنت نیست و نابود ہو گئی۔ سلام اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ پر، بے شک میرا رب ظاہر و باطن کا جاننے والا، بے شک میرا رب بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ رب العزت تمام جہانوں کا شہنشاہ۔ آپ دیکھیے کہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اتنا ظاہری طور پر طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اللہ رب العزت نے ایک معمولی سے مچھر سے اس پر ایسا عذاب نازل فرمایا۔